اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ اسٹریٹ آف ہرمز کے محاذ پر فی الحال لڑائی رک گئی ہے، لیکن ایران اور خلیجی ممالک سے منسلک دو دیگر اہم آبی راستوں پر کشیدگی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف ریڈ سی میں باب المندب کے مقام پر ایران کے حمایت یافتہ حوثی گروپ انصار اللہ اور سعودی عرب کے درمیان صورتحال بدستور کشیدہ ہے، تو دوسری طرف ایران کو روس اور دیگر سینٹرل ایشین ممالک سے ملانے والے اہم آبی راستے کیسپین سی میں ایران کے ایک تجارتی جہاز پر حملہ ہو گیا ہے، جس میں کم از کم ایک ایرانی سیلر مارا گیا ہے۔ ایران نے اس حملے کا الزام یوکرین پر لگا دیا ہے اور لگاتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ صورتحال اس وقت شروع ہوئی جب ہفتے کو یوکرینی صدر زیلنسکی نے متعدد روسی ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے روس کے خلاف کیسپین سی میں لانگ رینج حملوں میں بھی بہت مؤثر نتائج حاصل کر لیے ہیں، جن میں ایک جنگی جہاز سمیت ایران سے منسلک فوجی سامان کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے بحری جہازوں پر حملے شامل ہیں۔ اور پھر ہفتے کو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کیسپین سی میں ایرانی جہاز پر یوکرینی حملے کی مذمت کرتے ہوئے بتایا کہ اس حملے کے نتیجے میں ایک ایرانی سیلر مارا گیا ہے، ایک زخمی ہوا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے حملے کو جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کا دفاع کرے گا۔ ساتھ ہی ایران نے یوکرین پر الزام لگایا کہ وہ روس کے ساتھ اپنی جنگ کو مزید پھیلانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ نے تہران میں تعینات یوکرین کے ناظم الامور کو طلب کر کے اس حملے پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا، مگر اہم بات یہ کہ اسی دوران ہفتے کو ہی یوکرینی صدر زیلنسکی نے ایران اور روس کے قریبی تعلق سے متعلق ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں اپنے انٹیلیجنس اداروں کو ہدایت دوں گا کہ وہ ایران کو روس کی جانب سے ملنے والی نئی مدد کے بارے میں ہمارے پاس موجود معلومات ہمارے پارٹنرز کے ساتھ شیئر کر دیں۔ زیلنسکی کے مطابق جولائی کے آغاز سے ہم نے خلیجی ممالک اور وہاں موجود امریکی فوجی تنصیبات پر روس کی ایکٹیو سیٹلائٹ سرویلنس ریکارڈ کی ہے، اور بعد میں یہی سیٹلائٹ تصاویر روس کی طرف سے ایران تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مقامات کی روسی سیٹلائٹ تصاویر اور ایران کے حملوں کے درمیان واضح تعلق بھی موجود ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے مزید لکھا کہ حملوں سے پہلے، ان کی تیاری کے دوران اور ان حملوں کے بعد کے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے بھی یہی تصاویر استعمال کی جاتی ہیں۔ صرف 19 اور 20 جولائی کو ہی 4 فضائی اڈے روسی سیٹلائٹس کی دلچسپی کا مرکز رہے، جن میں بحرین کے 2، اردن کا 1 اور کویت کا 1 فضائی اڈا شامل ہے۔ اس کا مقصد بالکل واضح ہے، دنیا میں ہم میں سے کسی کو بھی اس ایک سادہ حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے کہ برائی ہمیشہ حالات کو مزید خراب کرنے اور مزید پھیلنے کے راستے تلاش کرتی ہے۔ زیلنسکی نے مزید لکھا کہ روس کو روکا جانا چاہیے، اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے، حملہ آور پر دباؤ مؤثر ثابت ہونا چاہیے۔ یوکرینی صدر کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد کل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا کہ یوکرینی صدر زیلنسکی نے ایک ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ کیا ہے، جس میں ایک سیلر مارا گیا ہے۔ یہ حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو اسرائیل کے کہنے پر یورپ کو اس جنگ میں گھسیٹنے کے لیے کیا گیا ہے۔ عباس عراقچی نے مزید لکھا کہ یورپی یونین کی ہائی ریپرزینٹیٹیو کایا کیلس اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ہونے والی گفتگو کے دوران میں نے یہ واضح کر دیا کہ یوکرین میں موجود یہ فری لوڈر جو کچھ کر رہا ہے، اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یہ سخت بیان سامنے آنے کے بعد برطانوی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز نے یوکرینی صدر زیلنسکی کا انٹرویو نشر کر دیا۔ اس انٹرویو کے دوران جب صحافی نے زیلنسکی سے ایران کے بحری جہاز پر حملے اور ایران کی جانب سے ممکنہ رد عمل کا سوال پوچھا، تو زیلنسکی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایران پہلے ہی روس کو ہتھیار فراہم کر کے ہم پر حملہ کر چکا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا، ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی کہ کسی بھی صورت میں ایک نیا محاذ نہ کھلے، لیکن ہمیں حقیقت پسند بھی رہنا ہوگا۔ زیلنسکی کا مزید کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے حملے مزید نہیں بڑھائیں گے، لیکن ہمیں ہر صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ایران یوکرین پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے کہنے پر یورپ کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوششیں کر رہا ہے۔